ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتہ اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، جمعہ کے دن جو مجھ پر 100 بار درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی پوری فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان عطاری صاحب ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ کچھ سوالات ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں بھی موجود ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ بیوٹی پارلر کا پیسہ کیا جائز اور حلال ہے؟ جی، بیوٹی پارلر کا کام کرنا کیسا ہے اور پھر آگے اس کی اجرت کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوٹی پارلر کا جو کام ہے، اس میں کام کو دیکھا جائے گا کہ وہ کام کس نوعیت کا کر رہے ہیں۔ اگر کام ٹھیک کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اس صورت میں جو اجرت ہوگی وہ جائز ہوگی، اور کام ٹھیک نہیں تو اس صورت میں اجرت بھی جائز نہیں ہوگی۔ اب جیسے مثال کے طور پر بیوٹی پارلر میں جو خواتین ہیں وہ دوسروں کی جو آنے والی کسٹمر ہے اس کی آئی بروز بناتی ہیں، اور اس کی بنانے کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ یعنی ایسے ہی کسی کو خوبصورتی کے لیے اپنی اگر یہ آئی برو سیٹ کروانی ہے تو اس کی اجازت نہیں۔ اب اس کی اجرت لینا ان کے لیے یہ ناجائز و حرام قرار پائے گا۔ اسی طرح اگر وہ سامنے ویکس کرانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے ستر کھولتی ہے تو اس کی یہ کام کرنا بھی جائز نہیں، اور اس کی اجرت لینا بھی یہ ناجائز و حرام ہو جائے گا۔ تو اب کام کی نوعیت کو دیکھا جائے گا کہ کیسا کام اس نے کیا ہے۔ اگر ناجائز کام کیا ہے تو پھر اس کی اجرت لینا بھی ناجائز ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر وہ اس کے اندر ایسے بیسک اگر جائز کام کرتی ہے تو جائز کام کی اجرت لینا اس کے لیے جائز ہوگا، لیکن کچھ خرابیاں اجرت سے ہٹ کر بھی ہیں اس میں۔ جیسے مثال کے طور پر بعض اوقات وہاں غیر مردوں کا آنا ہوتا ہے، تو اب غیر مرد بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، تو اس طرح کرنا بھی یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ دیکھا جائے گا کہ کام وہ کس طرح کا کر رہی ہے۔ کام اگر درست کر رہی ہے تو اس کا وہ کام کرنا جائز ہو جائے گا، اور اس پر اجرت لینا بھی اس کا جائز ہو جائے گا۔ اور اگر ناجائز کام کر رہی ہے تو بعین ہی اس ناجائز کام کے اوپر اجرت لینا اس کا حرام ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی اور غلط کام وہاں پر ہوتا ہے، غیر مردوں کا آنا ہو جاتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، تو پھر وہ ایک الگ سے حرام کام ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے مطابق پھر اس کے احکامات ہیں۔ بالکل، یعنی ٹوٹل بیوٹی پارلر کا کام نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹل جائز ہے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹل ہی منع ہے۔ جیسے ہیئر ڈریسر کا کام ہے، صحیح۔ اب جو بال کاٹنے والا حجام جو ہوتا ہے، نائی جو ہوتا ہے، اب اس کا کام اگر داڑھی مونڈنے کا وہ کام کرے گا، شیو کرنے کا کام کرے گا، یا ایک مٹھی سے کم کرنے کے لیے کام کرے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کی اجرت اس کے لیے ناجائز و حرام ہوگی، اس کا کام بھی ناجائز و حرام ہوگا۔ لیکن اگر وہ یہ کام نہیں کرتا، صرف حجامت بناتا ہے، خط بناتا ہے، تو اس صورت میں اس کا یہ کرنا جائز ہو جائے گا، اور اس کی اجرت بھی اس کی جائز ہوگی۔ ٹھیک ہے، حجامت بناتا ہے مطلب یعنی بال چھوٹے کرتا ہے، سر کے بالوں کی کٹنگ ایسی کرتا ہے کہ جو جائز ہے، تو پھر اس صورت میں وہ کام جو کرے گا اس کے لیے جائز ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ پنجاب میں بکثرت حجامت بنانے کو، یعنی کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ داڑھی کو سیٹ کر دیا، مطلب یہ کہ جو ایک مٹھی سے کم، جس طرح عام طور پر کٹنگ کر کے بھی اتنی سے داڑھی کر دی، اس کو بھی ٹوٹل کام کو بھی حجامت۔ اسی طرح خط بنانے کو بھی اس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب بھی ہم یہ خط بنانے کا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ بھی خط درست بنوانا ٹھیک ہے، جائز ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ وہی کہ جو داڑھی کی حد ہے، یعنی داڑھی یہ ہڈیوں کے اوپر جمتی ہے، اور یہ جبڑے کی جبڑے کے حد
ہاں جبڑے کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس پر جمتی ہے نیچے تک. ہوں تو جو خط ہوتا ہے جو مخصوص جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ داڑھی کا خط ہے. اس کے علاوہ کچھ بال ہوتے ہیں کہ جو داڑھی سے بالکل جدا محسوس ہوتے ہیں، معلوم ہوتے ہیں، اور ان کی نشو و نما بھی بالکل الگ ہوتی ہے، یعنی زیادہ نہیں ہوتی، وہ جدا محسوس ہوتے ہیں. تو ایسے جو بال ہوتے ہیں ایک تو ان کو بنوانے کی اجازت ہوتی ہے کہ بندہ اسے بنوا لے، یہ بھی خط کے اندر آتا ہے. اسی طرح جو داڑھی ہے، مٹھی جو آپ کی تھوڑی ہے اس پہ رکھیں گے اور اب اس ایک مٹھی سے نیچے جو کچھ بال آئیں گے ٹھیک اس کو کاٹنا، یہ بھی خط کہلاتا ہے. صحیح. تو یہ کاٹنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح نیچے گلے کی طرف بعض کے بال زیادہ ہوتے ہاں ہیں تو وہ بھی کاٹ سکتے ہیں. اور اسی طرح جیسے اگر کسی کے اس دونوں طرفوں سے بال بڑھ گئے اور ایک مٹھی سے زیادہ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں کسی کے بال، تو یہاں سے بھی اسے کاٹنے کی اجازت ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک مٹھی باقاعدہ اس کا بھی کوئی پمائش کرنے کا ناپنے کا طریقہ؟ اگر بعد کا تو کوئی تھوڑی سے ہی ایک مٹھی لیتا ہے تو آدھی تو تھوڑی میں چلے گئے تو بچے گی نیچے نہیں. جائیں گے، تھوڑی کے نیچے رکھیں گے ہوں اور تھوڑی کے نیچے سے پھر جو بال آئیں گے انہیں کاٹنے کی اجازت ہوگی. تھوڑی کے نیچے سے. جی ٹھیک ہے. یعنی یہ چاروں طرف سے جہاں سے بھی ایک مٹھی سے بڑھ جائیں تو وہ تراش سکتا ہے. تراش سکتے ہیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات اسی طرح کے آپ طول و عرض سے لیا کرتے تھے کچھ؟ اصل میں دیکھیں یہ والا خط ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدرتی پیدائشی تھا، یعنی اس کی تو کوئی حاجت ہی نہیں پڑتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. باقی اس میں جو داڑھی کا جو بڑھنا ہے وہ بڑھتے تھے اور اس میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طول و عرض سے جانبین سے یہ بال لیا کرتے تھے، ایک مٹھی سے جو زیادہ ہوتے تھے اس کو کٹوا لیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. کچھ ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں. ایک سوال ہے کہ مفتی صاحب صحیفہ کسے کہتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ صحیفہ ویسے تو آپ سمجھیں کہ کتابچے کو بولتے ہیں، چھوٹی کتاب جو ہوتی ہے اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے. مختلف اس حوالے سے روایتیں موجود ہیں اور غالباً 104 کتب و صحائف جو ہیں وہ اللہ پاک نے نازل فرمائے ہیں. بہرحال جتنی بھی اللہ پاک نے کتابیں نازل فرمائیں جس میں سے 4 بڑی کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید فرقان حمید. تو ان چاروں پر اور اس کے علاوہ جو کتب اللہ پاک نے نازل فرمائی، جو صحیفے اللہ پاک نے نازل فرمائے وہ کلام اللہ ہیں، اور ہم ان تمام کے کلام اللہ ہونے پر، اللہ کے کلام ہونے پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو جتنی تعداد بھی اللہ پاک نے نازل فرمائی اس پر ہم سب ایمان لے کر آتے ہیں. تو چھوٹی جو کتاب ہوتی ہے اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے. جیسے کتابچہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، رسالہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، ایسی کتاب اور رسالے کو صحیفہ کہتے ہیں. اس کی جمع صحف آتی ہے اور اس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی توریت سے پہلے کچھ صحیفے نازل ہوئے. تو ان تمام پر ہم ایمان لانے والے ہیں. ٹھیک ہے. خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے کہ اگر بے پردگی کہیں نہ ہو تو عورت دوپٹہ اتار کر بھی وضو کر سکتی ہے؟ دوپٹے کے ساتھ وضو کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے. شاید یہ ان کے سمجھ میں یا اس طرح کئی خواتین سمجھتی ہوں کہ دوپٹہ اگر اتار کے کریں گے تو وضو نہیں ہوتا. تو عام حالت میں بھی بے پردگی یعنی گھر میں ہی کر رہے ہیں تو؟ جی بالکل. اصل میں گھر میں جب وضو کر رہے ہیں یا کسی ایسے مقام پر وضو کر رہے ہیں کہ جہاں پر بے پردگی کا اندیشہ نہیں ہے، ٹھیک، اور اب اس نے اتار کر جو ہے وضو کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں. بلکہ اگر اس میں اس کو آسانی ہوتی ہے، جیسے ایسا ہوتا ہے ہم بھی امامہ پہن کے جب وضو کرتے ہیں تو بسا اوقات دقت پیش آتی ہے، ٹھیک، اور امامہ اتار کے وضو کریں تو آسانی رہتی ہے. تو اسی طرح اگر خواتین جو ہیں وہ دوپٹہ پہن کر وضو کریں تو بھی ٹھیک، جبکہ تمام جو چہرہ ہے اس پر پانی پہنچ جائے. اور اتار کر کرتی ہیں، بے پردگی نہیں ہوتی تو کوئی حرج نہیں ہے، اتار کر جو ہے وہ وضو کر سکتی ہیں. بلکہ اگر دوپٹہ موٹا ہے اور تری نیچے نہیں پہنچے گی تو ظاہر مسح میں تو اس کو اتارنا ہی پڑے گا، صحیح، اور اتار کر ہی اسے مسح ہی کرنا پڑے گا، اس کے بغیر مسح ان کا نہیں ہوگا. ٹھیک. جی مزید سوال. میرا مفتی صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ جو بروکری کا کام ہے، یہ جو اسٹیٹ ایجنسی کا جو ہے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ جی اسٹیٹ ایجنسی کا کام. دیکھیں اسٹیٹ ایجنسی کا کام ہو یا کوئی اور بروکر کسی طریقے سے اپنے اجرت کا کمیشن کا جو کام کرتا ہے، اگر وہ جائز طریقے سے کر رہا ہے تو اس کا کرنا جائز ہوتا ہے، اس پہ اجرت لینا بھی درست ہوتا ہے. جو عرف کے مطابق اس کی اجرت بنتی ہے وہ اسے دی جائے گی. اگر عرف کے مطابق اس کی اجرت 1% بنتی ہے تو 1% دی جائے گی، 2% بنتی ہے تو 2% دی جائے گی. بعض اوقات دونوں جانب سے اس کا کمیشن ہوتا ہے تو اس کے لینے کی پھر صورتیں ہوتی ہیں. ہر صورت کے اندر وہ دونوں جانب سے کمیشن
نہیں لے سکتا۔ اگر وہ کسی ایک جانب سے اصیل بنتا ہے، یعنی بیچنے والا بنتا ہے کہ وہ نمائندہ بن کر بیچ رہا ہے، اور دوسری جانب سے وہ فقط ایک بروکر ہے، تو پھر دونوں طرفہ وہ کمیشن نہیں لے سکتا۔ دونوں طرفہ کمیشن لینے کے لیے اس کا کسی کو بیچنا یہ شرط نہیں ہوگا، آپس میں جو بیچنے والا اور خریدنے والا ہے وہ بیچیں گے اور خریدیں گے، یہ صرف آپس میں رابطہ کروا دے گا، اس کی بھاگ دوڑ وہ کرے گا، اس کے اوپر دو طرفہ کمیشن مل سکتا ہے۔ باقی اس کو ایک طرفہ ہی کمیشن ملے گا جس کے لیے اس نے کوشش اور بھاگ دوڑ کی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کام کے اندر بہت دفعہ دھوکہ دہی کی جاتی ہے، جھوٹ بولا جاتا ہے، اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیچ رہے ہوتے ہیں وہ خود اپنی ہی چیز ہوتی ہے اور دوسرے کا کہہ کے اسے بیچ رہے ہوتے ہیں، پھر کمیشن کے علاوہ الگ جداگانہ بعض اوقات رقم لے رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ناجائز کام اس کے اندر داخل کریں گے تو پھر یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ جائز طریقے سے کام کیا اور اس کے اوپر اپنی مقررہ اجرت لی تو وہ لینا جائز ہوگا۔ اچھا، اس میں بھی ہے کہ 1%، 2% بالکل، جہاں جو عرف ہوگا اس کے مطابق اس کو اجرت ملے گی۔ اور کچھ ایسے اماؤنٹ میں طے کر لینا، 5 لاکھ 4 لاکھ، بڑی بڑی جیسے پراپرٹیاں، پھر اس کی دوسری صورتیں ہوتی ہیں نا، پھر وہ اس کو کمیشن نہیں کہا جاتا، پھر اس کے لیے اس کو وکیل بنانا پڑے گا کہ یہ اس کی چیز بکوا دے، اور اس بکوانے کے اوپر پھر اس کو اتنے پیسے وہ دیں گے، تو پھر اس کی اجرت جدا گانا ہو جاتی ہے۔ کمیشن وہی رہے گی کہ جتنا وہاں کا 1%، 2% یا عمومی 1% یہی ہوتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ کرائے پہ دلانے کے لیے ہوتا ہے، پہلا کرایہ ہم لیں گے بقیہ، یا کرائے جتنا ہی وہ بروکری لیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، پہلا کرائے کا تو نہیں ہوتا، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کرائے کے اندر بروکری ان کو دی جاتی ہے، تو وہ بھی وہی کہ جو پہلی دفعہ ہوئی، پھر اس کے بعد یہ کہے کہ جب جب کرایہ آتا رہے گا تو اس میں سے میں اتنا لیتا رہوں گا، حالانکہ کام کچھ بھی نہیں کر رہا، تو پھر اس کے اوپر اجرت نہیں ملے گی۔ ہر مہینے کی نہیں، جیسے اس کو مکان دلایا، 25,000 روپے پر منتھ کرایہ ہے، وہ مالک مکان کو تو ملے گا لیکن بروکر کو بھی ایک 25,000 اس کے ملتے ہیں، یعنی جو کرائے پہ عام طور پہ وہ پھر ایک الگ بات ہے، اس نے محنت کرنے کی اجرت لی ہے اس کے اوپر، تو وہ اس کی اجرت لینا ایک الگ بات ہے، وہ لے سکتا ہے۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کئی مہینوں کی مقرر کر لیتے ہیں کہ اتنے ماہ تک ہم لیں گے، تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کسی بھی شخص کو معذور سمجھ کر زکوٰۃ دے دی تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ معذور سمجھ کر یا چلیں شرعی فقیر سمجھ، معذور، جی یعنی معذور سے مراد ان کی مستحق ہوگا، شرعی فقیر جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یہ سمجھ کے دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ شرعی فقیر نہیں ہے، زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، تو اگر تو وہ اس کی کنڈیشن، اس کی حیت ایسی تھی آپ کے سامنے کہ اسے دیکھ کے لگا کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، جیسے کچھ افراد آئے زکوٰۃ لینے کے لیے، ان کے ساتھ یہ بھی تھا تو اس کو بھی دے دی یہ سمجھ کر کہ یہ بھی مستحق ہے، یا وہ آیا ایسے کہ حیت سے، اس کی کنڈیشن سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ مستحق ہے، اس نے زکوٰۃ طلب کی اور اس نے غور و فکر کیا کہ یار یہ زکوٰۃ کا مستحق لگتا ہے، یا ویسے ہی یہ کسی کو دینا چاہتا تھا اور غور و فکر کیا کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق لگتا ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہوگا کہ جس کی وجہ سے یہ صاحب نصاب بنے اور میں اس کو زکوٰۃ نہ دے سکوں، زکوٰۃ کا مستحق اسے سمجھا اور پھر اس کے بعد غور و فکر کے بعد اسے زکوٰۃ دے دی، تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور اگر بغیر کسی غور و فکر کے اٹھا کے ایسی زکوٰۃ دے دی تھی، پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، تو اب زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، دوبارہ زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ دینے والے کے اعتبار سے حکم ہے کہ اس صورت میں ادا ہو گئی اور اس صورت میں ادا نہیں ہوئی۔ اب لینے والا جو شخص ہے جس کو پتہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے اور وہ زکوٰۃ کا حقدار نہیں، اس کے لیے کیا اس حکم؟ کے لیے حرام ہے اس طرح لینا، جب اسے پتہ ہے کہ یہ دھوکہ کھا رہا ہے اور دھوکہ کھا کر مجھے زکوٰۃ دے رہا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اس سے نہیں لے گا اور بتا دے گا کہ یہ میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے جی، کچھ SMS بھی شامل کرتے ہیں۔ اچھا، یہ سوال ہے، گھر والے داڑھی رکھنے سے منع کرتے ہیں تو کیا کریں؟ اول تو دیکھیں، اصول اور قاعدہ حدیث پاک میں واضح طور پر بیان کر دیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، تو بہرحال اصول یہی ہے، قاعدہ یہی ہے کہ یہاں پر آپ کے گھر والوں کی بات کو آپ تسلیم نہیں کریں گے، لیکن ہر چیز کو حکمت عملی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ بات تو ان کی تسلیم نہیں کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ان سے جھگڑیں لڑیں، بلکہ پیار و محبت کے ساتھ انہیں سمجھاتے رہیں اور اس معاملے کو ڈیلے کرتے رہیں، انشاءاللہ وقت آئے گا کہ وہ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ داڑھی منڈائے نہ کسی صورت بھی، یعنی خود ان کے ساتھ بدتمیزی بھی نہ کریں، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی نہ کریں، سختی کے ساتھ پیش نہ آئے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ گفتگو کرتے رہیں،
اور جو یہ اللہ پاک کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے احکام ہے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور جتنا ان کی طرف سے اطاعت اور فرما برداری میں اضافہ ہو جائے گا، وہ ان کے ویسے ہی اس عمل سے خوش ہو جائیں گے. انشاءاللہ. یہ اس کی وجہ سے دینی میں ایک مسئلے پر عمل کیا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت بھی ظاہر ہوگی. ایک سوال یہ ہے کہ بیوی کی مرضی کے بغیر شوہر اس کا پیسہ لے لے یا زمین یا زیور لے لے تو کیا کہیں گے؟ ایک اور سوال ہے وہ یہ کہ شوہر کہے کہ عورت کو کہ تمہارا سامان سونا سب کچھ میرا ہے، عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ دو سوال ہیں اور دونوں تقریباً ملتے جلتے ہیں. یہ تو نہیں بات ہوئی کوئی. اگر بیوی اسی طرح شوہر کو کہہ دے کہ تمہارا جو کچھ مال ہے میرا وہ میرا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی کہے گا کہ ایسا تو نہیں ہے. اصل میں دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ عرف کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مال کے اندر تصرف کیا جاتا ہے. نہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کی وجہ ہی یہ آپس میں بیان کی کہ وہ ایک دوسرے کے مال میں اتنا ان کے آپس کے اندر کلوزنس ہوتی ہے، اتنا زیادہ یہ آپس میں کلوز ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے گویا مال کے مالک ہیں، ٹھیک، لیکن حقیقتاً مالک نہیں ہوتے. ہر ایک کا اپنا مال ہوتا ہے، اسی کا لحاظ ہوتا ہے. تو اب یہ نہیں ہے کہ شوہر جو ہے اس کا سونا رکھا ہوا ہے، وہ سونا اٹھا کے بیچ دے کہ بھائی میری بیوی کا سونا ہے تو میں اسے بیچ دوں، یا بیوی کی زمین ہے اٹھا کے اسے بیچ کر آ گیا، یا اس پر اپنے طور پہ کوئی کام کرنا شروع کر دیا، یا اس کا پیسہ خرچ کر ڈالا. تو اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ آپ اس طریقے سے اس کے اندر تصرف کر سکیں. نہ بیوی شوہر کے مال میں اتنا بڑا جی تصرف بالکل. کرے گی. اسی طرح بیوی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ شوہر کا مال ہے تو چونکہ میرے شوہر کا مال ہے تو جو میں چاہوں اس میں کروں، ایسا نہیں ہے. عرف کے مطابق جو اس کے لیے نفقہ مقرر ہے شوہر نے دے دیا، تو اس کے بعد تو وہ اس کے مال میں بھی تصرف نہیں کر سکتی. ہاں، آپس میں بعض اوقات محبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ چھوٹی موٹی چیزیں ایک دوسرے کی جو استعمال ہوتی ہیں اس میں نہ بیوی کو اعتراض ہوتا ہے نہ شوہر کو اعتراض ہوتا ہے، وہ استعمال کی جا سکتی ہیں. لیکن جو سوال کی نوعیت اور کنڈیشن بتائی جا رہی ہے وہ ویسی نہیں ہے. یہاں پر زور زبردستی کے معاملات ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ایک تسلط والی بات ہو رہی ہے اور ایک جبر والی بات ہو رہی ہے. تو یوں کرنے کی شوہر کو بھی اجازت نہیں اور بیوی کو بھی اجازت نہیں ہے. جس کا مال ہے وہ اسی کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے. زکاتوں کا بھی اسی کا اپنا ہی اعتبار ہے، بیوی کا تو بیوی، زکوٰۃ کا، قربانی کا، حج کا، تمام کا اپنا اپنا لحاظ ہے. ٹھیک ہے جی. مزید سوال. جو میک اپ کرنے والی ہے، میک اپ کرنے کے بعد اس کا وہ کسٹمر کی تصویریں لینا اور اس پر مجبور کرنا کہ میں اس کو اپنے پیجز پر ڈالوں گی تاکہ مزید کسٹمر دیکھیں یہ میرا کام میک اپ کا اور وہ آئیں. یہ اس کی تصویریں لینا اور میک اپ کروانے والی کو اپنی تصویر دینا کہ وہ مختلف پیجز پر سوشل میڈیا پر ڈالے، تو اس کا دینا اور لینا کیسے؟ دیکھیں یہ بھی ایک، یہ ابھی آپ نے مسئلہ بیان کیا تو ابھی انہوں نے اس طرف توجہ دلائی. اب یہ سوال تو پوچھا. دیکھیں بہت خطرناک چیز ہے. اول تو جب اس کی زینت ظاہر ہوگی، ظاہر ہے کہ میک اپ کروایا تو اس کے چہرے پر زینت ہوگی، اور ایسی زینت تو ظاہر کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. عورت کو تو ویسے ہی غیر مرد کے سامنے چہرہ کھولنے سے فقہائے متاخرین نے منع کیا ہوا ہے. اب پھر اس کے بعد اس کا چہرہ وہ کہ جس پر میک اپ ہوا ہوا ہے، صحیح، یعنی جاذب نظر اس کو بنایا گیا، اور ایسا بنایا گیا کہ اس کو وہ سوشل میڈیا پہ وائرل کرے تاکہ لوگ اپنے گھر کی جو خواتین ہیں وہ ویسے اس کی پارلر کی طرف آئیں. تو یہ کتنا غلط ہوگا اور کتنا اس کے اندر شرعی طور پر قباحت ہوگی، یہ بالکل واضح ہے. تو اول تو اس کی ہرگز اجازت ہے ہی نہیں کہ یوں تصویریں وہ کھنچوائے اور پھر اس کے بعد اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جائے. اور پھر دوسرا یہاں پر تو واضح طور پر کہ بعض تو برحال جو بے باک قسم کی خواتین تو نہیں، عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں، ان کو تو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو اپنی تصاویر کھنچوا کے خود ہی ڈال دیتی ہوں گی. ظاہر ہے کہ یہاں پر وہ ان کے بارے میں ہی پوچھا جا رہا ہوگا کہ جو محتاط ہیں اور جو اس طرح کی باتوں کو پسند نہیں کرتی ہوں گی. تو اور مزید خرابی اس کے اندر یہ آئے گی کہ ایسوں کے ساتھ زور زبردستی کرنا اس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے. گناہگار ہوں گے اگر اس طرح کا عمل کریں گے تو. ٹھیک ہے. اور یہ اجازت بھی نہ دیں، بالکل نہ اجازت دے. صحیح ہے. اچھا، بلا اجازت ہی کوئی اس طرح کر رہا ہو، جیسے انہوں نے کہا کہ انہوں نے پارلر والی پوچھ رہی ہے ان سے کہ ہم آپ کی وائرل کریں گے، اور اگر ویسے ہی بلا اجازت ہی بنا کر وائرل کریں تو بھی غلط ہے. اگر ان کو پتہ ہے کہ بھائی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو پہلے سے ہی احتیاط برتیں اور ان کو بتا دیں. بہرحال کہ کوئی چھوٹا جو محتاط لوگ ہیں اور جن کو اپنی عزت کی پرواہ ہوتی ہے، بالخصوص جو خواتین ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے مقامات پہ جائیں کیوں. اگر تیار ہونا بھی ہے تو کوشش کر کے گھر پہ ہی بلوا لیں. ایسا کچھ زیادہ خرچ ہوگا، اور نہیں ہو سکتا گھر پہ یہ معاملہ
تو پھر کسی ایسی جگہ کو اختیار کریں کہ جہاں پر عزت ہے عزت سلامت رہے آپ کی۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں گرمی میں مسجد میں نہا کے چلے جاتے ہیں، یہ نہانا کیسا ہے؟ گرمی میں نہا کے چلے جاتے ہیں، یعنی مراد یہ ہوگی کہ مسجد کے غسل خانے میں ظاہر نہا کے چلے جاتے ہیں، تو مسجد کے غسل خانے اس طرح نہانے کے لیے یہ نہیں بنائے گئے، یہ مخصوص افراد کے لیے ہوتے ہیں، جیسے امام ہے، مؤذن ہے، مسجد کے خادم ہیں، یا جب اعتکاف ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں معتکفین ہوتے ہیں، ان کے لیے اس طرح کے اہتمام ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ہوٹل یا یہ نائی کی دکان تھوڑی ہے کہ جس میں جو آیا اور نہا کر چلا گیا، اور وہاں تو چلے پیسے بھی دیتے ہوتے ہوں گے، یا تو پیسے دینے کا بھی تصور نہیں ہوگا، بہرحال پیسے دیں تو بھی اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ مسجد میں یوں آ کے کوئی نہا رہا ہو۔ تو مسجد ہے، یہ کوئی سرائے یا کوئی ہوٹل نہیں ہے، نائی کی دکان نہیں ہے کہ جس میں آ کے جو آئے اور اس طرح نہا کر چلا جائے۔ تو چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، اس طرح مسجد کے غسل خانے کو استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال ہے اور سوال تقدیر سے متعلق ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وہی ملے گا جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے، تو پھر دعائیں کیوں کی جاتی ہیں، کیا کہیں گے؟ اول تو دیکھیں اس میں گفتگو ہمارے مناسب نہیں کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں، کہ حدیث پاک کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس معاملے میں گفتگو اور بحث کرنے سے منع کر دیا گیا۔ لیکن بہرحال علماء نے تقدیر کی مختلف اقسام احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر بیان کی ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ان کا ثبوت موجود ہے کہ ایک تقدیر تو وہ ہوتی ہے کہ جو مبرم کہلاتی ہے، یعنی اللہ پاک کے علم میں ہے اور اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور ایک تقدیر وہ ہوتی ہے کہ جو معلق کہلاتی ہے، کہ فرشتوں کے جو صحائف ہوتے ہیں جس میں فرشتوں کو احکام لکھ کر دے دیے گئے ہوتے ہیں اور بتا دیا گیا ہوتا ہے کہ سارے سال بندہ فلاں بندہ کیا کچھ کرے گا، اس میں باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، جس کا تذکرہ فالمدبرات امرا قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ کائنات کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، تو یہی فرشتے ہوتے ہیں جو کائنات کے معاملات کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے صحیفوں کے اندر ان کے جو رجسٹر ہوتے ہیں اس میں یہ باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے گا تو پھر اس صورت میں یہ چیز تبدیل ہو جائے گی، یعنی موقوفی دعا، موقوف دعا پر ہوتی ہے۔ تو اب بندے نے دعا کی اور وہ چیز تبدیل ہو گئی، اللہ پاک کے علم میں پہلے سے موجود ہے کہ بندے نے دعا کرنی ہے اور اس بنیاد پر یہ چیز تبدیل ہو جانی ہے، اور دعا نہیں کرے گا تو یہ چیز اس طریقے سے ہوگی۔ اب بندہ دعا کرے گا ہی نہیں، اللہ پاک کے علم میں پہلے سے ہے۔ تو حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل ڈالتی ہے، تو اس تقدیر سے مراد وہی ہے جو فرشتوں کے صحیفوں کے اندر، فرشتوں کے رجسٹروں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ باقی جو اللہ پاک کے علم کے اندر ہے وہ اللہ پاک کے علم میں ہے۔ ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ ہم نے دعا کرنی ہے، اب ہوتا کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑنا ہے۔ بندے کو کرنے کا حکم ہے، اور جس چیز سے بچنے کا حکم دیا گیا اس سے بچنے کا حکم ہے، باقی اس پر معاملات کیا مرتب ہوں گے، کیا اس کا نتیجہ نکلے گا، کیا اس کے اوپر اجر و صلہ ملے گا، یہ اللہ جل شانہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، ملنا وہی ہے جو اس کے یعنی مقدر میں ہے، لیکن اچھا وہ اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہے، جیسے رزق بھی آدمی کی تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے اس کو وہ ملے گا، لیکن اس کے لیے انسان کوششیں تو کرتا ہے، اس کے لیے جاب بھی کرتا ہے، یا اپنے بزنس پہ جاتا ہے، اپنے آفس میں بیٹھتا ہے، بہت ساری چیزیں، دکان بھی کائنات کے کھولتا ہے۔ سارے کام ہیں، جی ہاں، کائنات کے سارے کام اسی یعنی کوئی طرح چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ تو نہیں جاتا۔ اصل میں ایک لمبی بات ہے نا کہ جو بھی کام ہو اس کے لیے اللہ پاک نے ظاہری اور باطنی اسباب رکھے ہوئے ہیں، ظاہری باطنی سبب کے بغیر وہ کام نہیں ہوتا، اگرچہ کہ اللہ پاک چاہے تو بغیر سبب کے بھی وہ کام ہوتا رہے، پیٹ بھر جائے، کھانا کھانے کی حاجت ہی نہیں ہے، لیکن کمائے نہ ہم خود بخود ہمارے گھر کے اندر رزق آنا شروع ہو جائے، کوئی کوشش ہم نہ کریں، اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو یہ بھی ہماری تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہو، گھر میں بیٹھے رہیں گے اور رزق آتا رہے گا، لیکن ہمیں کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں نیک اعمال کرنے کا حکم دیا گیا، دعا کرنے کا حکم دیا گیا کہ ہم فلاں فلاں چیز کی یا جو بھی دعائیں ہم کریں، پھر اس کے بعد وہ تبدیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ اللہ پاک کے علم کے اندر ہے۔ جی مزید سوال۔ میرا ایک دوست ہے، کام ہے یہ ویلڈنگ کی کرسیاں بنا کے بیچنا، اور اس نے کہا جی آپ میرے ساتھ انویسٹمنٹ کریں، اس میں جو بچت ہوگی میں آپ کو، میں اگر 10,000 ہے تو میں آپ کو 5 دوں گا، یعنی اس طرح اگر بچت ہوگی تو میں آپ کو دوں گا، کیا جائز ہے یہ؟ جی کرسیاں بنا کر بیچتے ہیں ویلڈنگ کی۔
اب وہ دیکھیں رننگ بزنس ہے، چلتا ہوا بزنس ہے، جس کے اندر یہ پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یوں تو نہیں ہو سکتا کہ پیسے دیں اور اس کے اندر شامل ہو جائیں. اس کا پورا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس بزنس کے ان کو پورا ایک حساب کرنا پڑے گا کہ کتنا پیسہ اس کے اندر لگا ہوا ہے اور ٹوٹل بزنس ہے کتنے کا. پھر اس کے جتنا بھی پرسنٹیج خریدنا چاہتے ہیں اتنے پرسنٹیج میں اس کاروبار کو خریدنا پڑے گا. پھر دونوں اس کے اندر شریک ہو جائیں گے تو اب جو بھی کیپٹل ہوگا اس کے حساب سے نقصان ہوگا، اور جو نفع مقرر کرنا ہے وہ آپس میں جس طریقے سے چاہیں مقرر کر سکتے ہیں. البتہ کام کرنے والے کو یا تو برابر دیا جائے گا یا زیادہ دیا جائے گا. تو یہ پورے اصول ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے کام کے اندر شامل ہونا ہے. ایسے ہی ڈائریکٹ نہیں ہوتا کہ آپ جا کے اس میں پیسے لگا دیں اور آپ کا کاروبار شروع ہو جائے اور نفع ملنا شروع ہو جائے، اور نفع بھی اس طرح مقرر کیا جائے کہ 5,000 روپے دوں گا. تو یہ تو بہرحال جائز ہی نہیں ہوگا. وہ پرسنٹیج کے حساب سے ہی نفع میں سے حصہ آپ کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور عام طور پہ جو کاروبار جیسے آپ نے کہا کہ پہلے سے ہی رننگ میں ہے، کاروبار چل رہا ہے، اس میں جو پیمنٹ لوگوں سے لیتے ہیں ان کو اپنے قرضوں میں اتارنی ہوتی ہے. کہیں پیمنٹ دینی ہے، کہیں رکے ہوئے کچھ ادا کرنے ہیں. اب وہ کسی سے لیتے ہیں، نفع اس کا ایک طے کر لیا 2% 3%، اور پیسے اپنے کاروبار میں نہیں، وہ اپنے کسی کام میں صحیح ہے. بھیج دیے، اب ان کو نفع دے رہے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو پرابلم اتنا یوں نہیں کہ اگر تو پرسنٹیج میں خریدتے کہ ہم آپ کے کاروبار کے اندر شریک ہو گئے، اتنا ہم نے آپ وہ سے ایک خرید لیا، تو بھلے نہ اس رقم کو وہ صحیح. قرض اتارنے کے اندر لگاتے، وہ پھر اس کا میٹر ہوتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اول تو اس طرح کرتے نہیں ہیں. دوسرا، جس کو یہ پارٹنرشپ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، حقیقتاً وہ پارٹنرشپ اور انویسٹمنٹ نہیں ہوتی نہیں، وہ قرضہ ہوتا ہے قرضے کی ہوتی. کہ ان کی یہ رقم محفوظ ہوتی ہے. جتنے پیسے دیے ہیں وہ ایک مخصوص وقفے کے بعد، عرصے کے بعد یہ واپس لے سکتے ہیں. نقصان سے ان کا کوئی سروکار نہیں ہوتا، اور نفع یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مقرر مخصوص نہیں کیا، کوئی بھی ہمیں نفع مل جاتا ہے تو وہ جائز ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے. پارٹنرشپ کے پورے اصول ہیں اور اس کے پورے قانون ہیں جس کے مطابق آپ کو پارٹنرشپ کرنا ہوگی. اس کے بغیر کریں گے تو ناجائز و حرام کام کے اندر پڑ جائیں گے. جی، اس کے لیے آپ دارالتاء سنت میں ڈائریکٹ اگر رابطہ کر لیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی رہے گی. میں تمام ناظرین کو یہ کہوں گا، بعض اوقات شریعت کی طرف سے راستہ ضرور موجود ہوتا ہے لیکن ہم وہ اختیار نہیں کرتے، اور وہ راستہ اختیار کر رہے ہوتے ہیں جو شرعاً منع ہوتا ہے. تو اس لیے جو شرعی طور پر درست طریقہ ہے ہمیں اس طرف آنا چاہیے. اور ان میں کوئی اتنے اس طور پر فرق نہیں ہوتے کہ آپ کو کہیں کہ نقصان زیادہ ہو جائے گا یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا. نہیں، جب ہم شریعت مطہرہ کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ کاروبار کا بھی تحفظ، جس کا کیپٹل مال ہے اس کے مال کا بھی تحفظ شریعت مطہرہ نے خود ہی بیان کر دیا. پھر جس کو مال دیا جا رہا ہے اس کو بھی جو تصرفات کرنے، ان چیزوں کا بھی اسے حق اور یہ تحفظات ہیں. اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس کے مال کو پھر اپنی من مرضی سے جہاں جس بزنس کے لیے دیا ہے یا جس بزنس کے ساتھ ان کی آپس میں پارٹنرشپ ہوئی ہے وہ ہو ہی نہیں رہا اور کام کچھ اور ہونے. تو اس طرح کے اگر ہم شریعت مطہرہ کے مطابق کریں گے تو وہ نفع بھی حلال رہے گا، پروفٹ بھی حلال رہے گا، اور جو کچھ اس میں مال انویسٹ ہوا ہے، پیسہ ہوا ہے، اس کا بھی تحفظ رہے گا. اسی طرح آپ دارالفتاح میں براہ راست بھی تشریف لا سکتے ہیں. شہر کراچی کے اندر الحمدللہ مختلف علاقوں میں دارالفتاح سنت کی باقاعدہ شاخیں موجود ہیں. کنز الایمان مسجد، جامع مسجد کنز الایمان گرو بندر پر یہ دارالفتاح سنت کی شاخ موجود ہے. کھارادر میں بخاری مسجد، جامع مسجد اقصی اکبر روڈ صدر میں. اسی طرح فیض مدینہ نیو کراچی میں، رضا مسجد کرنگی میں، یہ وہ دارالفتاح سنت ہیں تو کراچی میں باقاعدہ موجود ہیں. اور دوراجی میں حبیبیہ مسجد میں بھی دارالفتاح سنت موجود ہے، اور خود حضرت مفتی حسان صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں. تو آپ ان دارالفتاحوں میں وزٹ کر سکتے ہیں. اس طرح آپ کسی اور شہر میں جائیں، حیدرآباد میں دارالفتاح سنت ہے، لاہور میں ہے، فیصل آباد میں ہے، سرگودا میں ہے، راولپنڈی میں ہے، ملتان میں ہے، گجرانوالہ میں. تو بڑے بڑے شہروں میں الحمدللہ دارالفتاح سنت باقاعدہ قائم ہے. براہ راست بھی آپ یہ اپنے معاملات میں اس کو رکھ لیں. جب بھی کوئی اس طرح کے دینی معاملات ہیں تو آپ براہ راست مفتی صاحب سے جا کر ملاقات بھی کر سکتے ہیں اور اپنے ان مسائل پر شرعی طور پر فتویٰ بھی حاصل کر سکتے ہیں. جی، مزید سوال. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا بارش کے پانی میں نہانے سے غسل ہو جاتا ہے؟ جی، بارش کے پانی سے نہانے میں ہاں، اگر تو پانی سارے جسم میں پہنچ گیا، یعنی بارش میں نہائے اور پورے جسم پہ جہاں جہاں پانی پہنچانے کا حکم ہے وہاں پانی پہنچا دیا، کلی کر لی، اور منہ میں اچھی طریقے سے پانی کو گھما لیا. اسی طرح ناک کے نرم حصے تک پانی
چڑھا لیا آپ نے تو اس صورت میں غسل تو ہو جائے گا، بلکہ آپ کھڑے ہوئے تھے اور کھڑے جو ہے وہ پانی آپ کے جسم پر بارش کا بہتا رہا اور سارے جسم پر پانی بہہ گیا، تو اس صورت میں غسل کا یہ فرض آپ کا ادا ہو گیا، ٹھیک، ناک میں پانی چڑھا لیا اور کلی کر لی تو آپ کا غسل پورا ہو گیا۔ اصل میں احناف کے نزدیک جو ہے وہ طہارت کے لیے نیت شرط نہیں ہے کہ غسل یا وضو سے پہلے کوئی نیت کرے تو ہی اس کی طہارت ہوگی، سنت ہے، وضو سے قبل جو وہ سنت موقدہ ہے، ثواب بھی نیت ملے کی گا جائے اور طہارت کا ثواب بھی اسی صورت میں ملے گا، اس کے بغیر ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو لیکن اگر کسی نے بلا نیت، کوئی نیت ہی نہیں ہے، مثال کے طور پر نہر کے اندر کسی نے غوطہ لگایا اور سارا جسم اس پر پانی پہنچے گا غوطہ لگانے کی وجہ سے، اور ناک میں اس نے پانی بھی چڑھا لیا، کلی بھی کر لی، غسل ہو گیا اس کا، یا غوطہ لگایا اور سب کچھ یہ بھی فرض دھل گیا اور وضو اس کا ہو جائے گا، وضو نہیں تھا حالانکہ نیت اس کی نہیں تھی۔ تو یوں غسل اور وضو وغیرہ تو ہو جائیں گے، لیکن جو ثواب ہے وہ اسی صورت میں ملے گا جبکہ آپ پہلے سے اس کی نیت کریں گے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ یہ 4 رکعت والی جو نماز ہوتی ہے اس میں 5ویں کے لیے بندہ جب کھڑا ہو جائے تو جب تک اس کا چلو سجدہ نہیں کیا واپس آ جائے، لیکن پھر اگر اس کا سجدہ کر لیا اس کے بعد پھر 6 پوری کرنی ہوگی، لیکن درمیان میں قاعدہ اخیرہ نہیں کیا، یہ 4تھی رکعت قاعدہ اخیرہ بیٹھنا تھا، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تو اس کے بارے میں کیا فرماتے، نماز ہوگی نہیں ہوگی، سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ چوتھی پھر قاعدہ خیرہ بھی نہیں کیا تو پھر تو اس کے فرض ہی باطل ہو گئے، فرض باطل ہو، ہاں، اور 2 رکعتیں اس کی پھر نفل ہو جائیں گی، وہ جو 2 آخر کے اندر پڑھی ہیں اس نے، اگر وہ قاعدہ کر لیتا اور آخر میں سجدہ صاحب کر لیتا اس کے فرض ادا ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ کب تک اس کو گنجائش ہوتی ہے کہ چوتھی میں اگر یہ نہیں بیٹھا اور کھڑا ہو گیا تو اس صورت میں اگر اس نے 5ویں رکعت کا بھی سجدہ نہیں کیا، سجدے تک گنجائش، سجدے سے پہلے تک اسے اجازت ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھے، اس کے بعد سجدہ صاحب کرے اور پھر جو ہے وہ دوبارہ اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دے تو اس کی نماز ہو جائے گی، یعنی اس میں یہ کرے۔ جی ٹھیک ہے، اور اگر چوتھی میں بیٹھ چکا ہے باقاعدہ، اتحیات پڑھ لی اس نے، تشہد پڑھ لیا، پھر کھڑا ہوا تو بھی بیٹھ جائے جب تک کہ اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ نہ کیا۔ 5ویں کا کیا تو پھر 6ٹھی میں ملا، جی پھر 6ٹھی اور اس کو آخر میں سجدہ صاحب بھی کرنا ہوگا، جی صاحب بھی کرنا ہے، یعنی پہلی صورت میں نماز ہی نہیں ہوئی، یہ دوسری صورت میں تشہد اس کا نہیں ہوا رہ گئے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال اور بھی شامل کرتے ہیں، ظہر کے فرض کی تیسری رکعت میں اگر سورت آدھی پڑھ لی تو اب کیا حکم؟ ظہر کے فرض کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت آدھی ملا لی، اگر تو اکیلے پڑھ لیتے تو کچھ سرے سے مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ پوری پڑھیں گے تو بھی آپ کے لیے جائز بلکہ بہتر ہے کہ تنہا پڑھنے والا جس کی جماعت نکل گئی ہے، اس پہ جماعت لازم ہی نہیں تھی، کسی وجہ سے وہ تنہا پڑھ رہا تھا، اب تو اس کے لیے بہتر اور مستحب ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت جو فرض کی ہے اس میں سورت ملائے۔ ٹھیک، امام کے لیے ممنوع ہے، اور جب مقتدیوں کو بھاری پڑتا ہو تو پھر اس صورت میں اس کے لیے حرام ہے کہ نہ ملائے وہ صورت اس کے ساتھ۔ اگر کسی نے ملا دی ہے تو پھر اس صورت میں یہ نہیں ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی یا اس کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوگا، بلکہ نماز بھی اس کی ہو جائے گی اور سجدہ سہو اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ تو آدھی پڑھی ہے، تنہا پڑھ لیں تو پوری پڑھ لیں، امام ہے اور آیت پوری ہو گئی ہے درمیان میں نہیں ہے تو پھر اس صورت میں رکوع کر لیں، نماز ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، اور پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔